आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स? 9th क्लास उर्दू का वनडे टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे मुझे आर्ट्स ग्रुप के बच्चे देख रहे हैं, चाहे साइंस ग्रुप के या कॉमर्स ग्रुप के। अच्छा बच्चे देखें, फिलहाल तो कल आपको पता है जैसे कि उर्दू का पेपर है जनरल आर्ट्स वालों का, और उसके बाद इंशाल्लाह साइंस वालों का बाद में होगा। तो ये टारगेट पेपर वनडे जो है वो दोनों बच्चों के लिए इस तरह डिजाइन किया गया है। अगर आप इसको कर लेंगे तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पहला पार्ट आपका एमसीक्यूज का होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये 5 ईयर पेपर को फॉलो कर ले, इंशाल्लाह उसमें से आपका काम हो जाएगा। हिस्सा बे देखो, अहम सा बेहतरीन तरीका टेक्स्ट बुक होता है। टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज का पीडीएफ भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप जाके इजीली उसी को कर कर चले जाएं। ठीक है जी, क्योंकि बेटा ये फ्री के नंबर होते हैं आपके एमसीक्यूज, उसको मत स्किप किया करें। हिस्सा बे देख लीजिए, अहम सवालात बराए सवाल नंबर 2। जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करने हैं ना, वो ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये कर कर जाएंगे तो आप क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इनमें से इंशाल्लाह आपको सवाल लग जाएगा। पहला देखें, हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आगाज वही के वक्त अल्लाह के रसूल को किस अल्फाज में तसल्ली दी थी? आप इसको लिख लें। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या फरमाया? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हिंद भी अभी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? कांग्रेस का असल मकसद क्या था? या ये सवाल ऐसे आ सकता है कि मुस्लिम लीग का कयाम क्यों अमल में आया? ठीक है जी, साओ खान ने अपने बेटों में मिल्कियत किस तरह तकसीम की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। मुसन्निफ ने उम्मीद की खुशी क्यों करार दिया है? या उम्मीद हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है? एक चीज और याद रखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ही है। ठीक है, हमदर्दी से क्या मुराद है? ये कानून अदब से क्या मुराद है? सवाल इन दोनों में से एक आ सकता है। दुनिया में कौमियत की तश्कील जो है वो कि दो बुनियादी नजरिए कौन से हैं? अच्छा, ये बीच में नोटिफिकेशन आता रहेगा मैसेजेस का, आपको पता है, तो आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, हुस्न आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी? दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी हैं? सुल्ताना के रंजीदा रहने की असल वजह क्या थी? शाह जबानी बेगम ने हुस्न आरा की तालीम के बारे में छोटी बहन को क्या मशवरा दिया था? तो छोटे छोटे दो दो तीन तीन लाइनों के जवाब हैं, आप अच्छे तरीके से इसको याद करें। और आगे आ जाओ जी। जावेद शहीद का ताल्लुक किस शहर से था? और सालगिरह के मौके पर जावेद को क्या हुक्म मिला था? ठीक है जी। रजिया क्यों रो रही थी? अब ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने खुलासों की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस की है, खुलासे बहुत अच्छे से याद किए, तो आपको यकीनन समझ में आ रहा होगा। आप उसके अकॉर्डिंग 1 to 2 लाइन्स का जो है अपना आंसर इसमें लिखकर इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। पानी की किल्लत बढ़ी तो नामदेव ने क्या किया? ठीक है जी। सबक में नामदेव माली की कौन कौन सी खूबियां बयान की गई हैं? मुसन्निफ को नामदेव की कौन कौन सी हरकतों से ताज्जुब हुआ? मियाँ बीवी की ऊँह कैसे फायदेमंद है? तालिब इल्मों की ऊँह करने की वजूहात क्या थी? ब्रिटिश म्यूजियम में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? गालिब ने किस मकाम पर मीर मेहदी मजरू के नाम खत तहरीर किया? गालिब ने दरियाए कोसी के पानी की क्या खसूसियात बयान की हैं? अच्छा भाई, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप खुलासा मरकजी ख्याल करना है तो अहम असबाग जो है ना, उसमें से देखें इस तरह लिखा हुआ आएगा, 3 आएंगे और कहेगा कि एक का जो है वो आप खुलासा मुसन्निफ के हवाले के साथ बयान कीजिए। ठीक है जी। अब उम्मीद की खुशी, रिश्ता नाता, असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, शहीद नामदेव वाली, सियाना बादशाह। अब इनमें से जो सवाल आप आर्ट्स का आ जाएगा वो आप स्किप कर देंगे, और साइंस वाले उनको के लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो इनमें से आप जो है ना अपनी मर्जी से जितने मैंने आपको बताया, आप इसमें से 4 कर लें अपनी मर्जी से, कोई भी, इंशाल्लाह उसमें से आपका एक लग जाएगा। ठीक है जी। तो जो उसमें ड्रामा अफसाना जो होता है ना, वो तो आप जरूर किया करें, उसमें तो उसके चांसेस ही होते हैं आने के। अच्छा ये खुलासा या मरकजी ख्याल के लिए अहम जो मंजूमात है ना, वो आपने कौन कौन सी करनी है? तो उसमें आपने हमद और नात करना है। ठीक है जी। आगे आ जाओ जी। दर्ज झैल में से 2 शेर जो है, आपने जो तारीफे है ना, रदीफ, काफिया, मक्ता, मतला, तशबी, तलमी, तो ये तसारी तारा जैसे हो गया, बैतुल गजल हो गया, गजल, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने ये वाले करने। 2 की आपने तारीफ अच्छी तरीके से मिसालों के साथ लिख के जाइएगा। और इसनाफ अदब अगर करना है तो नावल, खाका, सफरनामा, अफसाना, ड्रामा, मजमून, आप भी थी, ये इन दोनों में से आपकी चॉइस है। तो आप ऊपर वाली करें या आप नीचे वाली करें, जो आपको समझ में आती है। सवाल नंबर 6 जो होगा, इसका हिस्सा ले इस तरह है कि 2 तारीफें बयान करें। मुरक्कब आम है, मुरक्कब जुमला इस्मिया है, या फेलिया है, जो आपको मैंने यहाँ मेंशन किया, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये नहीं आप करना चाहते हैं, आपको मुश्किल लगती है, तो आप एक काम करें, साबके या लाहिके जो है, ये अल्फाज मुतरादिफ जो है 5 ईयर से कर कर चले जाएं, इंशाल्लाह आपका पार्ट वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आ जाता है मुहावरात।
یہ بھی آپ ویسے 5 ایئر سے فالو کریں، لیکن میں آپ کو کچھ محاورات آپ کو بتا رہی ہوں. جمع غفغیر ہو گیا، اور پھر سبز باغ دکھانا، کباہت، نالا، ہنگامہ، گرم ہونا، پتھر کو جونگ لگانا، نصب العین. ٹھیک ہے جی، شانہ بشانہ کہتے ہیں نا. اچھا جی، اچھا. نہیں نہیں، محنت کا پھل بھی امپورٹنٹ ہے ویسے. یہ خوشنودی ہو گیا، سبز باغ دکھانا، کٹن کری گھڑی، لٹو ہو جانا، نہ بخود دریگ نہ ہونا. یہ امپورٹنٹ کچھ مجھے سمجھ میں آئے تو میں نے یہاں پہ لکھ دیے. اچھا جی، اہم سوالات آ جاتا ہے. بیانیہ مطلب لانگ کوشچن حصہ جی. اس پہ آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں، یا تو آپ اقتباس کی تشریح کریں یا عبارت کی تشریح جو ہوتی ہے وہ آپ کریں. اب جیسے کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، اور کہاں سے لی گئی ہے میں نے یہاں پہ چیپٹر بھی نیم مینشن کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے. اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے. بیسکلی یہ جو ڈیش ڈیش چلا نا، اس کے بیچ میں جو بھی پوائنٹ ہے وہ میں نے نہیں لکھے، اتنے بڑے بڑے اقتباس کی 12 تو میں نے شارٹ اوپر کا اور لاسٹ کا پوائنٹ لکھ دیا ہے، اور ساتھ میں نظریہ پاکستان نیچے مینشن کر دیا ہے. ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان سے آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی ڈیش 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 مطلب پورا پوائنٹ میں نے نہیں کہا، رد نہیں فرمائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. صفحہ نمبر 10 پہ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی کے ہاتھوں میں قید ہے. یہ امید کی خوشی صفحہ نمبر 12 میں ملے گا. دیکھا ناداں بے بس بچہ اور دل بچے میں ہے. امید کی خوشی صفحہ نمبر 19. تو یہ ڈیش جو ہے اس میں باقی کے پوائنٹ جو میں نے نہیں لکھے، سٹارٹنگ اور لاسٹ پوائنٹ میں نے لکھ دیا. زمانہ بھی طرح طرح سے مالا مال پائیں گے. تک قومی ہمدردی صفحہ نمبر 36 سے لیا گیا ہے. اگر تم اپنے ماں باپ سے ڈیش توقع رکھتے ہو، رشتہ ناتا صفحہ نمبر 32 سے لیا گیا ہے. دنیا میں قومیت کی تشکیل جنگوں کے ہونے کے سے بخوبی ظاہر ہے. نظریہ پاکستان صفحہ نمبر 32 سے لیا گیا ہے. ہر معاملے کی دو صورتیں ہیں، وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا. صفحہ نمبر 101 سے لیا گیا ہے. ایک سال بارش حق میں باب حیات تھا. یہ دیو مالی صفحہ نمبر 85 سے لیا گیا ہے. تو یہ دیکھ لو بھائی، یہ تو آپ کے ہو گئے عبارات کی تشریحات. اگر آپ نے سیاق و سباق کرنے، جملوں کی تشریح کرنی، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ یہ والا دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بتائے ہیں. بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے. گھر والے کی اون سب سے خطرناک ہوتی ہے. خدا کے نزدیک سب سے بڑا شخص وہ ہے جس کی بس زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے بھائی. یہ کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی. بحث و مباحثہ ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور وجوہات طلب کی نہ ہو. قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے. اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے. نام دیو مالی. ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. دنیا کا دستور ہے کہ اچھا، اس کے نام کچھ لکھ دیے ہیں میں نے، اوپر والوں کے میں نے نام نہیں لکھے ہیں. ٹھیک ہے جی. دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد و بشر رنج سے خالی نہیں. اگر ہر طرف خوشی خوشی ہوتی تو انسان خدا کو بھول جائے گا. اصغری نے لڑکیوں کا متک بٹھایا ہے. یہ وہاں سے لیا گیا ہے. قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے. خدا کے نزدیک برا شک دوبارہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے. اسے کام سے سچا لگا تھا، ریپیٹ ہو گیا ہے. نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کا ایک اسلامی فلاحی ملکت بنانا. نظریہ پاکستان سے لیا گیا. نظریہ پاکستان سے ہی پہچان جاؤ گے. اور مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے. یہ بھی دیکھو آپ پہچان جو نظریہ تو نظریہ پاکستانی ہے. تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ سے ہر رنج میں آسودگی ہے. امید کی خوشی. اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے. رشتہ ناتا. دنیا میں قومیت کی دو بنیادیں. نظریہ پاکستان. بیٹا دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے. سیانہ بادشاہ. یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے. شہید. رشتہ ناتا ہے خدائی پیوند جو ٹوٹ نہیں سکتا. رشتہ ناتا سے لیا گیا. اب آپ نے خط کی پریکٹس کہاں سے کرنی ہے؟ دیکھو، خط آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خط کرتے وقت اپنے مدیر کے نام خط، اوپر کا پیٹرن نیچے کا پیٹرن ایک ہی ہوتا ہے. صرف 20 کے پوائنٹ بھائی میں آپ کا روزنامہ باقاعدگی سے پڑھتی ہوں. مجھے دیکھ کے بڑی انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے جو ہے اخبار کا ایک صفحہ جو ہے وہ عوامی شکوے شکایت کے لیے وقف کر دیا ہے. اور ہمارے ملک میں یہ، ہمارے علاقے میں بجلی کا بڑا مسئلہ یہ ہے وہ ہے. پیپر اپنے لفظوں میں جو تمہارے دل میں دکھی آتما کو جگاؤ، اور جو دل کے اندر ہے نا سب بول دو ان لوگوں کو کہ جی پڑھنے لگتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے، یہ پانی کا مسئلہ ہے. تو وہ جو انسان اپنے ذہن سے لکھے گا نا، اپنے لفظوں میں لکھے گا اپنے دل کی داستان، تو اسی کو نمبر اچھے ملیں گے. ٹھیک ہے جی. پورا اوپر کا نیچے کا پوائنٹ سیم، بس بیچ کا پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا چینج کرنا ہوتا ہے. باقی پیٹرن وہی رہتا ہے. پیٹرن اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. ہر بک میں، ہر نوٹس میں آپ کو مل جائے گا. مضمون کرنے کے لیے کتب خانوں کی اہمیت، ضرورت جات کی. میں تین یار ڈٹے نہیں لگانا. اردو کو اپنے لفظوں میں لکھا کرو، بار بار سمجھا رہی ہوں.
جتنا اپنے لفظوں میں لکھو گے اتنے اچھے نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے جی. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ناقابل فراموش واقعہ یا یادگار سفر آ سکتا ہے. کمپیوٹر کی اہمیت. پسندیدہ شخصیت ہو گیا. گھر میں وزیر تعلیم ہوتا ہے. اسلام کی برکت ہے. اوپر کے جو ہے نا 5 یا 6.6 جیسے آپ کو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس کو اس طرح پریپیئر کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا پیپر اس میں سے ہی آئے گا. بہت محنت کریں, دل لگا کے پڑھیں. اسپیشلی پریزنٹیشن کا خاص خیال رکھیں. اپنے ٹائم کا خاص خیال رکھیں. ٹائم مینجمنٹ گھڑی کی سوئی کی طرح چلیں. وہاں پہ کہ آدھے گھنٹے میں خلاصہ کروں گا, 15 منٹ میں مرکزی خیال کروں گا, اتنے میں تشریحات کروں گا. کیونکہ اردو کے پیپر میں آپ کے پاس کمپٹیشن بہت ٹف ہوتا ہے, لکھنا آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کو ٹائم کو مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے اس 3 گھنٹے کے اندر اندر. تو امید ہے آپ میری بات اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. آپ نے رائٹنگ کا بہت خیال رکھنا ہے. صاف صاف طریقے سے آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے, اس کے نیچے 2 لائنز ڈالنی ہے, بہترین اسکیل سے کر کے اور خوبصورتی سے پریزنٹیشن سے آپ نے اردو کا پیپر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. بس محنت کریں. بہت ساری میری ڈھیر دعائیں ہیں. اپنے پیرنٹس کی, اپنے ٹیچرز کی عزت کریں. انشاءاللہ جو ہے آپ کو جو ہے کامیابی ضرور ملے گی. میری بہت ساری دعائیں ہیں تمام بچوں کے ساتھ. اسکرین شاٹ آپ لوگ لے لیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو یہاں سٹاپ کرتی ہوں. چلیں جلدی سے کوشچن آنسرز کا اسکرین شاٹ لیں. جلدی سے آ جائیے, یہاں سے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. سٹاپ کر دیا ہے میں نے یہاں پہ. ٹھیک ہے. چلیں خلاصہ یا مرکزی خیال کا لے لیں. یہاں سے کوشچن نمبر 5 تک کا اسکرین شاٹ آپ کو ایزیلی یہاں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتا ہے یہاں سے. چلیں یہاں سے آپ لوگ جو ہے یہ محاورات تک کا لے لیجئے اسکرین شاٹ. یہ لیجئے, یہ آ گیا جی کمپلیٹ محاورات. یہ تو آپ لکھ سکتے ہیں. اور اہم سوالات بیانیہ جو ہے یہاں دیکھ لیں. عبارت کی تشریح کے لیے کچھ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. چلیں کوشش کروں گی کہ میں اس کا PDF بھی لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں. بیٹا بہت سارے لوگ ہیں کو چیٹنگ کر کے اور بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل آپ کو پتا ہے کچھ اور ہی مافیا سرگرم ہے اس ٹائم پہ, اس لیے پھر ہم PDF نہیں دیتے بچوں کو. آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنی بک میں مارک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے مجھے. ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب کرنا. یقین جانیے ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور لائک نہیں کرتے, کتنی غلط بات ہے. ایک چھوٹا سا لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے, ایک لائک کر کے چلے جایا کریں. ٹھیک ہے. اور کامنٹ بھی ضرور کیا کریں. چلے اپنا خیال رکھیں. دعا میں ساری چیزیں یاد رکھیں. اللہ حافظ.